اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا شیخ القاری فضیلت الشیخ شیخ عیدی شعبان کو مرکز الحرمین آمد کر اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا شیخ تشریف لا رہے ہیں اهلا وسهلا مرحبا سماحت الشیخ فضیلت الشیخ قاری المقری الاستاذ عیدی شعبان صاحب اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھے انشاءاللہ اس خطاب کے بعد بڑی ہی جاندار اور بڑی ہی شاندار قرابتیں شروع ہو جائیں گی اب آپ ترجمے سے تشریف رکھے ماؤں بہنوں سے بھی مدرس ہوں کہ وہ بھی اپنی گفتگو کو بالکل ختم کر دیں اور اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ بھی بالکل خاموشی اختیار کریں بالکل خاموش ہو جائیں اپنے دوستوں کا اپنے معزز مہمانوں کا احترام کرتے ہوئے ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بالکل خاموشی سے تشریف رکھے انشاءاللہ دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب قاری محمد یعقوب شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع ماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام بھائی آپ بیٹھ گئے ان کو کنٹرول کرنا میرے کام آپ تشریف رکھیں جس کے اندر ایمانی غیرت اور حیا ہے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے جس کو مجلس اور مسجد کا ادب ملحوظ خاطر ہے وہ تشریف رکھیں یہ بھیڑوں کا باڑا نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کا احترام علماء کے لیے قراء کے لیے علماء دین کے لیے سامعین سب کے لیے لازمی اور ضروری ہوگی ایک طرف ہم بات کرتے ہیں قال اللہ اور قال الرسول کی اتباع کی اور دوسری طرف ہمارا کردار کیا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد
میں اس بزم کے میزبان حضرت مولانا عبدالرحیم گجر صاحب حافظہ اللہ تعالی اس محفل کے مؤسس و میزبان فضیلت القاری المقری استاد القراء قاری عطا اللہ عزیزی صاحب دل کی عطا گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی پرخلوص دعوت، بے پناہ محبت اور مسلسل رابطہ ہی مجھے جلد از جلد کراچی اور کوئٹہ سے کھینچ کے اس نے ملتان تک پہنچا دیا۔ میری چاہت، میری آرزو، میری تمنا یہی تھی کہ میں اس بزم کو آخر تک سنتا اور اختتامی دعا میں بھی شریک ہوتا، لیکن میں نے حضرت مولانا صاحب کو اپنی مجبوری ظاہر کی ہے کہ کل صبح 10 بجے اور 2 بجے 10 بجے لاہور اور 2 بجے اسلام آباد کنونشن سینٹر اور رات کو پھر فیصل آباد کی کانفرنس میں شرکت کرنی۔ اہل ملتان سے مجھے محبت ہے، پیار ہے، اس لیے میں آپ سے بھلی بھلی بات کرتا ہوں۔ آپ میرے بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ اتنی خوبصورت بزم میں تشریف لائے ہیں کہ آج یہ مرکز بھی تنگی داماں کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اس سلسلہ میں مولانا عبدالرحیم گجر صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دعا کریں یہ مرکز بھی بڑا ہو جائے، تو یہ مرکز بڑا ہوگا انشاءاللہ، بہت بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ جو پہلے ٹارگٹ کو مکمل کرتے ہیں اللہ انہیں اور بڑے بڑے ٹارگٹ دیتا ہے، اور جن کا زندگی بھر مسجد کا مینار ہی مکمل نہ ہو، زندگی بھر مسجد کا مینار ہی مکمل نہ ہو سکے، اللہ انہیں دیے ہوئے ٹارگٹ بھی چھین لے گا۔ آپ نے اتنا خوبصورت مرکز دیانتداری سے تعمیر کیا ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ 2 پارٹیوں سے چندہ لیا، جب وہ موقع پر پہنچے بھئی وہ مسجد بنانی تھی، اللہ کے گھر کے لیے پیسے دیے تھے، انہوں نے کہا بیٹھے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اللہ کی بیوی ہے؟ کیوں جی ہے؟ بچے ہیں؟ بیٹیاں ہیں؟ اب وہ ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کا ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق تو ہے، بیوی نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، بیٹیاں نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، تو لہذا اللہ کو گھر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مجھے اپنے گھر کی ضرورت تھی، میں نے ان پیسوں سے اپنا گھر بنا دیا، رب کو کا دی ضرورت ہے۔ ایسے باشندے بھی موجود ہیں۔ مولانا عبدالرحیم صاحب، آپ نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس شکر کے نتیجے میں اللہ آپ کو ایکڑوں میں مرکز عطا کرے۔ حضرات گرامی، قرآن کرام کی تلاوتوں کے لیے آپ تشریف لائے ہیں تاکہ ان کی سماعت کر سکیں، اور وہ لحن داؤدی اس کی سماعت کر سکیں جو اللہ نے ابو موسیٰ اشعری کو بھی دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِّن مَزَامِيرِ آلِ داؤد، کہ تجھے تو داؤد علیہ السلام کی سروں میں سے سریں دی گئی۔ آپ تو ان لہجات کو سننے کے لیے آئے ہیں جو دلوں کو مو لینے والے ہیں، آپ تو اس قرآن کو سننے کے لیے آئے ہیں جو دلوں کو جلا بخشنے والا ہے، آپ تو اللہ کا وہ کلام سننے کے لیے آئے ہیں، اسی لیے آپ نے دور دراز کا سفر کیا اور مرکز الحرمین پہنچے۔ آپ اس کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں جس کے سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور بیماریاں اللہ دور کر دیتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم
یہ بات یاد رکھنا، جس قرآن کو ہم سننے کے لیے آئے ہیں، اس قرآن کا پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک ایمان لائے، اس وقت کہ اس کا ہر حرف، ہر کلمہ، ہر آیت، ہر رکوع، ہر سپارہ ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک، اس پر ایمان لانا۔ ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں میں شک ہے وہ اپنا شک دور کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کے متعلق لوگوں میں پایا جاتا ہے، آؤ اپنے شکوک و شبہات کو دور کرنے والوں، آؤ تم قرآن کو سینے سے لگا لو، اللہ تمہارے دل و دماغ کے سارے شکوک و شبہات کھینچ کے باہر مارے۔ آپ اس قرآن کو سننے کے لیے آئے کہ ایمان لانے کے بعد اس کی تلاوت لازمی اور ضروری۔ دوسرا حق الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، قرآن کی تلاوت اس طرح کرنی ہے جس طرح تلاوت کرنے کا کیا ہے حق۔ خوبصورت لب و لہجے میں، عمدہ آواز میں، مخارج الحروف اور صفات کا لحاظ رکھ، زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ اس لیے خوبصورت آواز میں اور عرب کے لب و لہجہ میں پڑھو، اس لیے کہ جب تم عرب کے لب و لہجہ میں پڑھو گے، خوبصورت آواز میں پڑھو گے، قرآن کے حسن کو تمہاری آواز اور تمہاری تلاوت اور دوبارہ۔ اس کے لیے ریاضت کرنی پڑے وہ کرو، مشق کرنی پڑے وہ کرو، اور قرآن مجید کو اس کا تلاوت کا حق دینے کے لیے قواعد تجوید اور علم تجوید اور فن تجوید، مخارج الحروف اور صفات پر عبور، اخفاء، اظہار، ادغام، اشمام کا علم حاصل کرنا پڑے تو وہ کرو۔ اگر قرآن مجید کو لہنے چلی بڑی بڑی غلطیوں کے ساتھ پڑھتے رہے تو تم پھر قرآن کے قاری نہیں بلکہ قرآن کے مجرم کہلاؤ۔ بلکہ امام ابن تیمیہ کے مطابق لہنے خفی، چھوٹی غلطیاں بھی بار بار کرتے رہے تو تمہاری تلاوت پھر ایسے ہوگی کہ ایسی تلاوت کرنے والے کے پیچھے نماز بھی مکروہ گردانی جائے۔ اسی لیے علامہ جزری نے کہا وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ۔ علم تجوید کو لازم پکڑو۔ حضرت قاری عطا اللہ عزیز صاحب، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ استاد القراء ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا یہ مجودین کو پڑھانے والے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ قاری عطا اللہ عزیزی صاحب صرف قراء کے قاری نہیں بلکہ استاد گر ہیں، قاری گر، جنہوں نے اس فن کے اندر بڑے بڑے اساتذہ تیار کیے ہیں۔ لیکن قاری صاحب آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ نے آپ کو جہاں بھی موقع دیا، یہ بات یاد رکھیں، اقتدار کی کرسی عارضی ہوتی ہے، مسند مصطفیٰ دیر پا ہوتی ہے۔ اقتدار کی کرسی کا دور محدود ہوتا ہے اور مسند علم و عرفان یہ بہت دیر پا ہوتی ہے۔ کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگوں کے جسموں پر حکمرانی کرتے ہیں، مسند مصطفیٰ پر بیٹھنے والا لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی۔ لیکن ہیرے کی قدر اسی کو ہوتی ہے جو ہیرے کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، جسے ہیرے کی پہچان ہوتی ہے۔
ورنہ اس کی نظر میں خالی وہ پتھر ہی ہوتا۔ آپ اگر سایہ دار درخت کے نیچے بھی مسلط لگا کے بیٹھیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے کسی بھی ملک کے اقتدار کی کرسی سے وہ جگہ زیادہ قدر و قیمت والی ہے، عزت و شرف والی۔ بلغت بالتجوید حتم اللازم بلغ یجود القرآن عاصم، وہ اپنے بچوں کو لائیں۔ تیسرا کیا؟ قرآن میں تدبر کرو، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں غور و خوض کرو۔ حضرات گرامی یہ بات یاد رکھیے، یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اور آیا کن کے لیے؟ بس یہی ہمیں پتہ ہے، کلام کس کا ہے؟ جس کا کلام ہے اسی کے نام سے شروع ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اور آیا کن کے لیے؟ شرما کے بول رہے ہیں، ہمارے لیے۔ کس کے لیے آیا؟ ہمارے لیے۔ کلام کس کا ہے؟ کس کے نام سے شروع ہو رہا ہے؟ کن کے لیے آیا ہے؟ ہمارے لیے۔ جن کے لیے آیا ہے انہیں کے نام پہ مکمل ہو رہا ہے، من الجنۃ موضوع القرآن هو الانسان لأنه مکلف۔ قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان مکلف، لیکن ہمیں پتہ کب چلے گا، ہمیں پتہ کب چلے گا کہ قرآن مجید کے اندر کیا کیا محفوظ؟ کب پتہ چلے گا؟ جب تدبر کرے، حلال و حرام کا فرق جاننا چاہتے ہو، کہاں سے معلوم ہو؟ ذرا کھل کے بولو، میرے ساتھ چلنا ہے آپ نے، میں نے زیادہ دیر بات نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ میں نے 10 منٹ آپ کے اور لے لوں، کیونکہ میں بھی آپ کی نفسیات کو جانتا ہوں۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ توجہ ادھر رکھیں، جو بھاری جسم والے ہیں ان کو آپ جگہ زیادہ دینے کو تنگ ہے۔ جی کیا بات ہو رہی تھی؟ جی تدبر کریں، حلال و حرام کا پتہ کس سے چلے گا؟ بولو، دوستی اور دشمنی کا علم کہاں سے؟ حق و باطل کا فرق کہاں سے؟ اللہ کی عظمت کہاں سے؟ رسول اللہ کا مقام کہاں سے؟ قرآن سے۔ محفل حسن قرات کے ساتھ عنوان دیا ہے ختم نبوت۔ پتہ کہاں سے چلے گا ختم نبوت کا؟ اور چیز ہے؟ کہاں سے چلے گا؟ مانتے ہو ختم نبوت کو؟ ہاتھ اٹھا کے بولو مانتے ہو؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن سے۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تم میں سے کسی مرد کے باپ اللہ کے نبی نہیں ہے، بچے سارے بیٹے جب بچپن میں فوت ہو گئے تھے، بیٹیاں بچی تھی، کسی مرد کے باپ اللہ کے نبی نہیں، ولیکن رسول اللہ۔ لیکن وہ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ اللہ کے رسول وخاتم النبیین۔ اور کیا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک سب کو میں نبی مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، کیا اس کا ایمان مکمل ہے؟ نہیں، جب تک یہ اقرار نہ کرے کہ میں محمد الرسول اللہ کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں۔ یہ لازمی ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کیا فرمایا امام کائنات نے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول۔ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، لیکن جو اب پھوٹ پھوٹ کے آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ امام کائنات نے بات خبر کر دیا تھا کہ میرے پاس ثلاثون دجالون کذابون، 30 دجال بھی آئیں گے، جھوٹے بھی آئیں گے، فریبی بھی آئیں گے، مکار بھی آئیں گے، سارے اس طرح کے آئیں گے
جو نبی آخر الزمان آنا تھا وہ میں محمد مصطفیٰ آ چکا ہوں. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. ایک گل نہیں بنی ہاتھ کھڑا کر کے اور محبت اونچی والا تاجدار ختم نبوت. نہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پچھاؤ آواز رب میں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت، جو نبی کو خاتم الانبیاء مانتے کھڑا کے جواب دے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بلند و تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر، شان قرآن، شان مصطفیٰ، شان قرآن، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر. میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول. ادھر سے آواز ٹائٹ آئیے، ادھر والے ہلکے ہیں. میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی رسول، میں خاتم الانبیاء ہوں. لیکن یہ بات دیکھو، حضرات گرامی، مرزا غلام احمد قادیانی آیا اور اس نے آ کے جھوٹا دعویٰ کیا. اس مرتد نے بکواس کی اور اس نے شاعر اللہ کا مذاق اڑایا. اس نے امت مسلمہ کی ہوٹیں کی. اس نے مومنات، طیبات، طاہرات، صحابیات، ازواج مطہرات، امہات المومنین کو اس بدبخت نے گالیاں دی. اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چادر پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. ہم یہ کہتے ہیں مرزا تو بھی جھوٹا ہے، تیرے معتقد بھی جھوٹے ہیں، تیرے خلیفے بھی جھوٹے ہیں، وہ بھی کذاب ہے، تو بھی کذاب ہے، وہ بھی دجال ہے، تو بھی دجال ہے. تو اپنا ٹھکانہ دے، تو کہاں سے پیدا ہوا اور ہم کہاں سے پیدا ہوئے. ہمیں رب نے مٹی سے پیدا کیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے، اسی میں پلٹ کے جائیں گے، اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے. رب نے تجھے ٹٹی سے پیدا کیا، تو مرا بھی ٹٹی خانے میں ہے، تو اٹھایا بھی ٹٹی خانے سے جائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ان لی اسماء، میرے بے شمار نام ہیں، میرے بے شمار نام ہیں. ان لی اسماء، میرے متعدد نام ہیں. ان میں سے کون کون سے؟ فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو الله به الكفر وانا العاقب الذي ليس بعده نبی. جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے. پھر یہ دعوے کیسے، یہ ڈھونگ کیسے، یہ ڈرامے کیسے؟ یہ ہمیں عقلیت قرار دیا جائے. من بدل دینہ فاقتلوہ. تمہیں حیثیت کون سی دینی چاہیے؟ اس کا فیصلہ اللہ نے آسمانوں سے جبریل امین کے ذریعے محمد مصطفیٰ پر اتارا ہے، اور انہوں نے اپنی مقدس زبان سے کر دیا ہے. کسی کوڑ سے تمہارے فیصلے کی ضرورت نہیں، فیصلہ تمہارا اس ہستی نے فرما دیا جنہیں ختم نبوت کا تاج اللہ نے پہنا دیا. اور فیصلہ کیا تھا؟ من بدل دینہ فاقتلوہ. جو اپنا دین بدل ڈالے اس کا سر تن سے جدا. لیکن یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے، یہ ذمہ داری حکومت کی کہ وہ انہیں پٹا ڈالے. آج غریب علاقہ میں نے یہ بات کہی، کوئٹہ میں میرا جمعہ تھا، میں نے کل خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات کہی. میں نے کہا سنو،
یہ کام حکومت کا عوام کا نہیں کہ انہیں پٹے ڈالے. اور بلوچستان کے سرداروں سے ملکان و مشران سے جو جمعہ کے خطبہ میں موجود تھے میں نے ان سے گزارش کی کہ اپنے اپنے علاقے کا تحفظ کرو. آج قادیانی پیسے لے کے گھوم رہا ہے اور اس چیز کی تلاش میں ہے کون ہے جو اپنے ایمان کو بیچنے والا ہو, جو عقیدہ ختم نبوت کا دام لینے والا ہو. میں نے کہا عقیدہ ختم نبوت کا کوئی دام نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں یہ دے کے کچھ حاصل کر لوں گا, اور نہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک کہ اپنے ماں باپ سے اولاد سے بڑھ کر اللہ کے حبیب سے محبت نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں. سب سے بڑھ کر محبت کس سے؟ تاجدار ختم مولانا جمیل اجمل صاحب نے ابھی آپ کو سبق پڑھایا ہے. تاجدار ختم نبوت. سب سے محبت بڑھ کے کس سے؟ اللہ کے رسول سے. ایک بدو دیہاتی عربی صحابی رضی اللہ تعالی اللہ کے حبیب کے پاس آگے پنڈے جو چلے ہیں دیہات جو آئے تھے شہر مجھے نہ کوئی سودا نہ سلف نہ آٹا نہ چینی نہ گڑ نہ دریا نہ دال کچھ بھی نہیں. کچھ بھاؤ پوچھنے نہیں آیا, یہ پوچھنے آیا ہے اللہ کے حبیب متی الساعہ, قیامت کب آئے, قیامت کب آئے. آپ نے فرمایا ما اعددت لها, تو یہ تو بتا اس قیامت کے متعلق جو جس کے متعلق تو پوچھ رہا ہے اس قیامت کے حوالے سے تیری تیاری کیا, تیری تیاری کیا ہے. بدو کہنے لگا لمبی چوڑی تو نہیں, حب اللہ اور رسول ہی, یا عرش والے رب سے محبت ہے, یا فرش پر اس کے پیغمبر سے پیار. آپ نے فرمایا انتا مع من احببتا, اور سن بدو تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں, جن سے تو محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. صحابہ کی محبت ایسے نہیں تھی کہ اگر اغیار کی آنکھ نے بھی دیکھا ہے تو وہ بھی کہہ اٹھا ہے ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد. محمد آج تک میری آنکھ نے محبت کا یہ منظر کسی کے ساتھ ہوتا ہوا نہیں دیکھا جو نبی کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ نبی کریم سے محبت کیسے. سب سے بڑھ کر. اور آج ایمان خریدنے کے لیے, عقیدہ ختم نبوت خریدنے کے لیے, میں نے کل اسی لیے کہا تھا کہ پسماندہ علاقوں میں وہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, کیونکہ قاد الفقر ان یکون کفرا, بسا اوقات فقیری انسان کو درجہ کفر تک پہنچا دیتی ہے. اس سے پہلے کہ کوئی دین کا دشمن, عقیدہ ختم نبوت کا دشمن جیب سے پیسے نکال کے کسی غریب مسلمان کا ایمان خرید لے, اے غیرت مند مسلمانوں, مالدار مسلمانوں, اپنے غریب مسلمان بھائیوں کے تم معاملات کا اور ان کی مجبوریوں کا احساس کرتے ہوئے آج تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور یہ بات یاد رکھنا, ایک بدکارہ فاحشہ عورت اگر کتے کو پانی پلا کر رب کی جنت لے سکتی ہے تو تم امت محمدیہ کو کھلا کر جنت الفردوس میں بے شک بے شک انشاءاللہ بے شک. یہ کام اس لیے کرو کہ عقیدہ ختم نبوت کا تم نے تحفظ کرنا, عقیدہ ختم نبوت کا تم نے تحفظ کرنا. اور میں یہ بات بھی سمجھا دوں کہ یہ کافر جو ہے یہ کیوں پریشان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی خاکے بنا کے منسوخ کر دیتے ہیں, کارٹون بنا کے منسوخ کر دیتے ہیں, اس لیے کہ آج دین محمد پروان چڑھ رہا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ جو بش نے دنیا کے 42 ممالک اکٹھے کر کے افغانستان میں بھیجے تھے, یاد ہے کیوں بھیجے تھے؟ کہ اسلام کا چراغ گل ہو جائے. لیکن اس بھولے بے وقوف کو کیا پتا جس نے اپنی فورسز کو بھیجتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آج سے میں صلیبی جنگوں کا اعلان کر رہا ہوں. دنیا کے 42 ممالک آئے کہ نہیں آئے؟ بولو. خواتین چپ کر جائیں, ان کو صرف قاری صاحب موت ہی چپ کروا سکتے ہیں. میری مائیں بہنیں بیٹیاں چپ کر دیں اللہ کے لیے. میں نے کہا شاید آپ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ سب کو ان کو شہادت کی موت نصیب فرما. تو عرض کر رہا
بات پہ توجہ ہے؟ چلیں آپ کے مجھے پتہ ہے کان آپ کے میری طرف ہے آپ کی ادھر کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ آئے صلیبی جنگوں کا اعلان اور ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں اس سے پہلے تاج برطانیہ بھی آیا تھا سارے مارے گئے افغانستان میں ایک لنگڑا کرنل کھوتے پہ بٹھا کے انہوں نے واپس بھیجا اور اس کے بعد برطانیہ دنیا کے نقشے پر قائم نہیں رہ سکا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کے بعد رشیا آیا اس نے 10 سال لگائے فتح ہوئی ہے شکست رشیا اور اس کے بعد ٹوٹا یا جڑا رہا ٹوٹا پھر امریکہ آیا صلیبی جنگوں کا اعلان کر کے آیا جس طرح غزوہ احزاب میں اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم جس طرح دشمن اوپر اور نیچے سے آئے جو دین کا دوست ہے توجہ ادھر رکھے اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم دشمن اوپر سے بھی آئے نیچے سے بھی آئے غزوہ احزاب میں آئے اسی طرح امریکہ اور ناٹو فورسز آئی ساری اکٹھی ہو کے آئی دین کو دبانے کے لیے آئی حضرات گرامی ہوا کیا آ تو گئے جب آئے تھے تو اکٹھے آئے تھے بھاگے ہیں تو الگ الگ دوڑے ہیں آئے تھے اسلحہ لے کے آئے ہیں جاتے ہوئے اسلحہ چھوڑ کے بھاگے ہیں آئے تھے غرور و تکبر کے ساتھ آئے تھے گئے ہیں تو ذلت و رسوائی کے ساتھ گئے ہیں اور پھر ہوا کیا حضرات گرامی بڑے دانشور پریشان ہیں حضرت یہ ہوا کیسے میں نے کہا اللہ نے کیا نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن ہوا کیسے کیونکہ اللہ نے کیا کہتے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی میں کہ قرآن پڑھاؤ محفل قرآن میں نے کہا قرآن پڑھاؤ میں نے کہا تھا نا ہر چیز کا پتہ کہاں سے چلے گا سنلقی فی قلوب الذین علماء کی مجلس سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب وہ تیاری میں تھے نا افغان ورنہ جب ہم نے دفاع پاکستانی سے چلائی آپ کو اس وقت ہمیں لوگ کہہ رہے تھے آپ کیا کرنے لگے آپ کیا کرنے لگے لیکن کیا امریکہ تو 20 سال کی پلاننگ کر کے آتا ہے ملا عمر تک جب پیغام پہنچا اس نے کہا وہ 20 سال کی پلاننگ کر کے آئے ہیں ہم 100 سال کی پلاننگ میں نے کہا اس سے اگلی بات آپ کو بتا دوں اور جس نبی کے ہم امتی ہیں اس نے قیامت تک کے لیے پلاننگ دے دی ہے جہاد ماضی اللہ اکبر بات کر رہا تھا کیوں کافر پریشان کس لیے اس لیے ہے کہ صلیب دب رہی ہے آتش نگلے بجھ رہے ہیں یہودیت مٹ رہی ہے عیسائیت کا خاتمہ ہو رہا ہے ہندو دھرم سے بڑھ رہا ہے وہ پریشان امریکہ آیا تھا شکست ہو جب آیا تھا برطانیہ شکست ہوئی ٹوٹ گیا رشیا آیا شکست ہوئی ٹوٹ گیا توجہ رکھیے گا اس کے بعد امریکہ آیا اس کو کیا ہوئی اگلی بات میں مرکز الحرمین میں بیٹھ کے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ بات اس درویش کی نوٹ کر لو مرنے کے بعد نہیں اللہ اس وقت تک ہمیں پہنچتے ہیں دین محمد وہاں تک پہنچتے ہیں یہ چیز ان کو پریشان کر رہی ہے یہ چیز ان کو پریشان کر رہی ہے تو حضرات گرامی ہم نے قرآن سے جڑنا جڑنا ہے کہ نہیں جڑنا ہم نے قرآن سے جڑنا ہے اس کو پہلا حق ایمان لانا وہ دینا ہے دوسرا حق کیا ہے تلاوت کرنا جس طرح حق ہے تیسرا کیا ہے تدبر کرنا چوتھا کیا ہے عمل کرنا کون سا ہے اور عمل کی باری ہے دوسرے لکھنا جی چوتھا کیا ہے عمل کرنا پانچواں کیا ہے اس کی دعوت کو دنیا میں پھیلانا
اکمل صاحب نے مل کر قاری عنایت اللہ رحمانی صاحب نے ان کی پوری ٹیم میں یہ بزم سجائی تاکہ قرآن کی دعوت دنیا میں عام کیا جائے. باقی رہی بات یہ جو کارٹون بناتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہودیوں عیسائیوں مجوسی ہندو جتنے بھی ہیں ان کے لیڈر کو آج تک نہ وہ مقام مل سکا ہے نہ قیامت تک مل سکتا ہے جو عرش والے رب نے حبیب کبریا کو دیا. اور کسی نے کیا خوب کہا وَضَمَّ الْإِلَهُ اسْمَهُ مَعَ اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے. جب بھی مؤذن دن میں 5 مرتبہ آذان بولتا ہے کہتا ہے جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے وہاں لازمی طور پر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے. اور اللہ نے اپنے نام سے ہی اس میں محمد کو نکالا ہے. جو فرش جو عرش پر ہے وہ محمود ہے، جو فرج پر ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ان کی شان. او میرے مہربان تیری اذان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے. تیری اقامت اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے. تیری فرضی نفلی جمعہ عیدین کی نماز مکمل نہیں جب تک کہ تو اللہ کے حبیب پر درود و سلام نہ پڑھے. اور یہ بات بھی یاد رکھ، یہ بات بھی یاد رکھ، وہ نماز ہم جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو تب درود پڑھتے ہیں. وہ نماز جس میں تشہد نہیں رب نے اس نماز کے اندر بھی درود لازمی رکھا. اس کے اندر بھی درود. وہ کون سی نماز ہے؟ درود اس میں بھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور اس عظیم ہستی کے ساتھ سن جائیں، اپنا تعلق جوڑ لیں. مولانا عبدالرحیم صاحب اس مرکز کی نسبت بڑی عظمت والی جگہ کی طرف ہے. مرکز الحرمین. اللہ تبارک و تعالی اس کو آباد و شاد رکھے گا. اللہ مولانا اسلم رضا صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ جو اس کے مؤسس تھے اللہ انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو ہمارے معزز قرآن کرام آئے ہیں میں میزبان کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے انا ارحب بکم ترحیبا حارا واقول ما قال الشاعر الندیب اللبیب یا ضیفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل. واخر دعوانا الحمد لله. ما شاء الله.